بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے حوالے سے آج ہم آپ کے لیے ایک اسپیشل نہایت مجرب وظیفہ شادی کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے اس دن جس کے ہاں اولاد ہوئی اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، عورت کی کس طرح عزت کرنی چاہیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عورتوں کا حال تھا کہ عورتوں کا بازار لگتا تھا، بیچا جاتا تھا، ایک عورت کئی لوگوں کے ہاتھ بکتی تھی، منڈی لگتی تھی۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ توہین سمجھتے کہ یہ ہمارے اوپر تہمت ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے اور بیوی کو کیسے رکھنا چاہیے، اس کی عزت کیسے کرنی چاہیے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لاتی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے ملتے تھے فاطمہ کو کہ میری بیٹی آئی ہے۔ یہ مقام دیا ہے بیٹی کو۔ اسی حوالے سے آپ حضور وہ جو زمانہ تھا، ان دنوں میں جب شادی ہوتی تھی تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دولت مند کون ہے، غریب کون ہے، رنگ کالا ہے، سفید ہے، ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ دیکھا جاتا تھا کہ نیک کون ہے۔ اگر مرد نیک ہے، لڑکی نیک ہے تو ان کی شادی ہو جاتی تھی۔ نہ کوئی دولت دیکھتے، نہ گھر بار دیکھتے، نہ جہیز، کچھ بھی نہیں۔ صرف مرد کا نیک ہونا یا عورت کا نیک ہونا یہ کافی ہوتا تھا۔ حالیہ دور میں انسان جو اپنے شادیاں کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گھر ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، مکان ہے، اپنا گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، اس ماہانہ کتنا کماتا ہے۔ یہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو بس شادی کر دی۔ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، وہ نشہ تو نہیں کرتا، اس کا تعلق کس سے ہے، کوئی چکر نہیں۔ کیونکہ میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں جو رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لڑکی ایسی ہونی چاہیے، یہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے، اپنا گھر ہو اس کا اور اچھی نوکری ہو، بس ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں۔ لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہم جب دونوں کے ستارے ملاتے ہیں اور ان کے حالات دیکھتے ہیں تو نہ جانے کتنے فراڈ نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو کنویں میں چھال مارے، چاہے تو نہ مارے۔
مرضی ہے اس کی۔ آج ہم آپ کے لیے اس مبارک مہینے کے لیے ایک خصوصی وظیفہ لے کر آئے ہیں شادی کے لیے۔ تو یہ آپ نے کرنا کیا ہے، 12 رکعات پڑھنی ہیں تہجد کے وقت، 12 رکعتیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، پھر آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ دوسری رکعت میں اور 3 بار سورہ اخلاص۔ اسی طرح آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو 3 تسبیح آپ نے درود شریف کی پڑھنی ہے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ جب یہ عمل آپ کر لیں، اس عمل کے بعد آپ جو دعا مانگیں انشاءاللہ عزیز پوری ہوگی۔ پھر خصوص آپ نے کیونکہ شادی کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے تو نیت تو ہوگی۔ یاد رہے کہ ایک تو اس کا اجر بہت ہے، پڑھنے کا اجر بہت ہے، کیونکہ آپ اس کام کے لیے آپ نے عمل کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ شادی کرنا سنت رسول ہے، اور یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی بیٹیاں یا بیٹے جوان ہو جائیں تو ان کی جلد سے جلد شادی کر دو، کیونکہ اب موجودہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیٹوں کی شادی کر دو۔ رہی بات کہ آپ اپنے معیار کا کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈیں، ہوتا یہ ہے کہ پھر ڈھونڈتے پھر لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے یا لڑکے کی عمر زیادہ ہو جائے تو پھر بڑے مسئلے مسائل بنتے ہیں، بہت مسئلے بنتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر جو ملے بس شادی کر دو۔ جوانی میں اپنا ایک حسن ہوتا ہے، اور جو حسن سب کو بھاتا ہے، تو اس میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ ایک تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، سب سے بڑی بات کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی لڑکی یا لڑکا اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع لاؤ اور اللہ سے اپنے لیے نیک رشتہ طلب کرو۔ اگر لڑکی پڑھے تو دعا کرے کہ اللہ پاک میری نصیب ایسے کر کہ میرے لیے نیک لڑکا میرے نصیب میں لکھ دے، کیونکہ پوری لائف گزارنی، پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اور لڑکا یہ عمل کرے تو یہ دعا کرے کہ مجھے نیک لڑکی ملے، نیک لڑکی ملے۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا، عرض کی مولا علی سے کہ میں نے شادی کرنی ہے، فلاں لڑکی سے میں نے شادی کرنی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کیا وہ ماں باپ کا ادب کرتی ہے؟ کیا وہ بڑوں کی عزت کرتی ہے؟ اگر ماں باپ کی عزت کرتی ہے، بڑوں کی عزت کرتی ہے تو پھر شادی کر لو۔ اگر ماں باپ کی گستاخ ہے، ماں باپ کی بے ادب ہے، بڑوں کا ادب نہیں کرتی تو اس سے ہرگز شادی نہ کرنا، ورنہ زندگی میں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ تو میری دعا ہے اس مبارک مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کھول دے اور آپ کو نیک رشتہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔